السلام علیکم دوستو تعلقات انسانی زندگی میں بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اچھے تعلقات انسان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں اور کامیابی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ برے تعلقات انسان کی زندگی کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور انسان کی ناکامی میں بہت ساری بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ برے تعلقات کا ہونا ہے۔ انسانی زندگی میں تعلق بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح پودوں کو جب تک پانی، کھاد، مناسب روشنی اور دیکھ بھال نہ ملے تو پھر وہ وہیں پر ہی سوکھ جاتے ہیں، حالانکہ وہی پودے مناسب دیکھ بھال سے بہت بڑے گھنے سایہ دار اور پھل دینے والے درخت بن سکتے تھے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی اچھے اور سچے تعلق والے آتے ہیں، لیکن تعلق چاہے کتنے ہی اچھے اور سچے کیوں نہ ہوں، جب تک ان کو خلوص کا پانی، عزت کی خوراک، اچھی یادوں کے تحفے اور توجہ کی دیکھ بھال نہ ملے تو وہی اچھے اور سچے تعلق بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ تعلق کی بھی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، اور آپ کسی تعلق کو لمبی مدت تک اچھا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس تعلق میں اگلے انسان کو عزت، اہمیت، توجہ اور خلوص لازمی دیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر تعلق مطلب اور مفاد سے شروع ہو کر مطلب اور مفاد پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے ہم سب سے دوستانہ تعلق نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی رکھنا ضروری ہے، بلکہ پروفیشنل ریلیشنز رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، تعلق چاہے کوئی بھی ہو، اصل چیز ہے لوگوں کو عزت دے کر دھوکہ دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی میں اچھے اور دیر پا تعلق صرف اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، مفاد پرست لوگوں کے ساتھ نہیں۔ عام طور پر اچھے تعلق تو بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن دیر پا تعلق رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ دیر پا تعلق اخلاص مانگتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت تعلق رکھتی ہی مطلب اور مفاد کے لیے ہے۔ ایسے لوگ شروع میں تو بہت اچھا بن کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہوتا تو کچھ ہی دنوں میں اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اصل تعریف کرنا، خوشامد کرنا، دعوت کرنا، عزت کرنا سب کچھ اپنے مفاد کے لیے تھا۔ جیسے ہی مفاد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تعلق کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یا بعض دفعہ اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اپنا ناجائز فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر وہی لوگ جو پہلے تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے آپ کے بارے میں ایسے تبصرے کرتے ہیں کہ آپ کو سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو اتنی میٹھی زبان سے بات کر رہے تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ میٹھی اور پیاری باتیں کر کے آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیر پا تعلق رکھنے کے لیے انسان کا اپنی فطرت پر قائم رہنا ضروری ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دینے اور خیرخواہی کرنے والا بنایا گیا ہے۔ اس لیے دیر پا تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں انسان ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے تعلق رکھیں، کیونکہ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر اس میں بھی خیانت آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، جس سے ایسے تعلق پھر فائدے کے بجائے نقصان، خوشیوں کے بجائے غم اور سکون کے بجائے پریشانیاں ہی دینے کا سبب بنتے ہیں۔ اچھے اور دیر پا تعلق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسے تعلق ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی بنتے ہیں، پہلی ہی ملاقات میں نہیں بنتے۔ اس لیے میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ جو لوگ جتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہی لوگ اتنی ہی جلدی اور تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو پہلی ملاقات میں یہ کہتے تھے کہ آپ جیسا کوئی دیکھا نہیں، وہی لوگ کچھ ملاقاتوں کے بعد یہ کہتے ہوئے تعلق توڑ دیتے ہیں کہ بہت دیکھے ہیں آپ کے جیسے۔ جو پہلی 2 ملاقاتوں پر فرینڈز فار ایور کے اسٹیٹس لگائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ لوگ فرینڈز فار ایور نہیں بلکہ فرینڈز فار فیور ہیں،
جو صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مفاد پرست لوگوں سے تعلق رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے اور دیر پا تعلق کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بنتے۔ یاد رکھیں، بارشیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بارش موسلادھار ہوتی ہے، لیکن اس بارش سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس بارش میں سارا پانی بہہ کر ندی نالوں میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بارش وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اور دیر تک برستی ہے۔ وہی بارش زمین کو زرخیز کرتی ہے، کیونکہ اس بارش کی وجہ سے زمین بہت سارا پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ اسی طرح اچھے اور دیر پا تعلق بھی آہستہ آہستہ ہی بنتے ہیں۔ بعض دفعہ سچے تعلق والے بھی اپنی سادگی کی وجہ سے بہت جلدی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح تعلق بہت مضبوط ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، لیکن اس طرح کرنا صحیح نہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ تعلق میں جس کے ساتھ قریب قریب رہنا ہو تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا دور دور رہنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی وقت ملے، ورنہ اکثر لوگ بہت زیادہ قریب آنے کے چکر میں پہلے سے بھی بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور تعلقات بجائے بڑھنے کے رہے سہے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں تعلقات کو بڑھانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں تعلقات کو بڑھانا بہترین ہے تو پھر تعلقات کو بری طرح ختم کرنا بدترین ہے، اور بہترین کو حاصل کرنے کی کوشش میں بدترین میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے، اور اس صورت میں پھر بہتر پر ہی اکتفا کرنے کی کوشش کریں کہ تعلقات کو اگر بڑھا نہیں سکتے تو کم سے کم برقرار ہی رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھے اور دیر پا تعلق کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں انسان ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے معاملات میں اتنی دخل اندازی نہ ہو کہ اگلے انسان کی پرائیویسی یا آزادی میں مداخلت محسوس ہونے لگے۔ ویسے بھی آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ حد سے زیادہ خیر خواہی بھی لوگوں کو شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے خیر خواہی ضرور کریں اور مدد بھی ضرور کریں، مگر تب ہی کریں جب اگلا آدمی آپ سے مدد لینے کی درخواست بھی کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ تعلق میں ہر وقت اپنی بات منوانے پر اصرار مت کریں، کیونکہ بہت زیادہ اصرار اکثر لوگوں کو انکار پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی رائے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دیں اور فیصلہ ان پر چھوڑ دیں۔ اگر ان کو اچھا لگے گا تو آپ کی بات مان لیں گے، اور اگر نہیں مانے تو برا مت منائیں کہ آپ کا کام ان کی خیر خواہی کرنا تھا اور صحیح بات کا بتانا تھا، نہ کہ منوانا۔ اگر آپ کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے وقت میں اپنی نیت کا ایکس رے کرنا چاہیے کہ نفس اور شیطان کے حملے بہت باریک ہوتے ہیں۔ اکثر دفعہ نفس اور شیطان برے کام اور بری خواہش کو بھی اچھے طریقے اور اچھی نیت میں دکھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی نیت کا ایکس رے کریں کہ آپ کو اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ کہیں آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ تو نہیں بنا رہے کہ جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں، اور نفس و شیطان آپ کو یہ دکھلا رہا ہے کہ اس نے آپ کی اتنی اچھی خیر خواہی والی بات نہ مان کر آپ کی ناقدری کی ہے، اور اس نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے وغیرہ، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنی خیر خواہی کر دی، اب اگلے انسان کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بعد بھی اس کی زیادہ فکر ہے تو پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے، اور برا منا کر بہت جلدی میں تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کسی کی مدد کرنے کا، لیکن اگلا انسان آپ سے مدد نہیں لے رہا، تو پھر ایسے وقت میں بھی آپ کو اپنی نیت کا ایکس رے کرنا چاہیے کہ آپ اس کی مدد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر صرف اس کی بھلائی مقصود ہے تو پھر آپ نے اس کو مدد کی آفر کر کے اپنا اخلاقی فرض ادا کر دیا، اب اس پر چھوڑ دیں۔ جب اس کو آپ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوگی وہ آپ سے مدد کا بول دے گا، لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگلا انسان تو مدد لینا ہی نہیں چاہتا، اور لوگ اس کے پاس بار بار پہنچ جاتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں وغیرہ۔ یہ حد سے زیادہ مدد کرنے کا جذبہ تو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کی خیر خواہی کرنے والی بات ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یا تو واقعی حد سے زیادہ سادہ ہیں یا پھر اس میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے۔
اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور ہر نیک کام کرنے کے وقت بھی اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنی حدود میں بھی رہیں، ورنہ بارہا ایسا دیکھا اور پڑھا کہ اکثر دفعہ نفس اور شیطان نے اچھے کام کو اچھی نیت اور اچھے طریقے سے شروع کرا کے رسوائی اور بدنامی کے برے اور بھیانک انجام تک پہنچا دیا۔ دوستو، ان ساری باتوں کا خیال رکھ کر زندگی میں نہ صرف اچھے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں بلکہ دیر تک قائم بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔